السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک مسلمان گناہگار کو لوگ انسٹنٹلی جج کیوں کرتے ہیں؟ ہوں سب سے پہلے تو نقشہ جو ہے نا پورا کا پورا سمجھ لیجیے کہ گناہ کا کانسیپٹ ہے کیا، اور انسان کی نفسیات جو ہے نا وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ جس کو سمجھ آ گئی نا، تو آخرت کا کانسیپٹ بھی، آخرت کی سزائیں بھی، دنیا کا مقصد بھی، دنیا کے اندر رہن سہن کے طریقے بھی سمجھ آ جائیں گے، اور بچے پالنے میں جو آسانی ہو جائے گی نا، وہ یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے جو ابھی آپ نے اس کا سوال بنا کے جو ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ طریقے سے کی ہے کہ گناہ، ججمنٹ، یہ کیوں، اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ انسٹنٹلی کیوں ہمارے ذہن میں ایک بندہ جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو قرآن اور حدیث کو ایک کے اوپر اس کی کلمنیشن کرتا ہوں، اس پہ ختم کروں گا اس بات کا۔ پہلے میں انسانی نفسیات کو سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے تخلیق کیا ہے، اس کی اب ہمارے پاس اتنی ساری نشانیاں، اتنی سارے جو ہیں ثبوت مل چکے ہیں کہ انسان کا جو رہن سہن کا معاملہ ہے وہ انسان کی نفسیات کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان جو ہے نا بیسیکلی وہ بنا، جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر اتنے سارے اب ہمارے پاس ایسے اعضاء مل گئے ہیں جو دماغ کے اندر ان کی تنصیب ہوئی گئی ہے، اسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ انسان بیسیکلی جیسے آپ ایک جنگی جہاز کو دیکھتے ہیں، F-16 طیارے کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس طیارے کی میک کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی تباہی کے لیے بنا ہے، اس کے اندر کوئی خاص پیسنجر نہیں آ سکتے، یہ اس کے اندر جو بموں کی تنصیب ہوئی ہوئی ہے جو وہ صرف اور صرف جنگ کے ہی کام آ سکتا ہے، اس کی میک کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے پیسنجر ایئر کرافٹ کو دیکھیں آپ، PIA کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو دیکھ کے، اس کی میک کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک ہم انسان کو نہیں دیکھیں گے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے اندر دیکھو، تو خود پتہ چل جائے گا۔ تو ہمیں اندر سے دیکھ کے اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ کورس کو علم تو کسی کے پاس نہیں آئے گا، مگر اتنا علم آنا شروع ہو گیا ہمارے پاس اب یہ نیورو سائنس کے اندر بھی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، وہ مقصد، کس مقصد کے تھرو ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دماغ کا جو ہے نا تھوڑا سا ایپیڈرمل سرجری کریں، اوپر سے ہی دیکھیں اس کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر دو ایسے اعضاء ہیں جن کو امگڈلاز بولا جاتا ہے۔ بالکل جس طریقے سے وہ حشرات کے دو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں نا، اینٹیناز لگے ہوتے ہیں، تو وہ سینسرز ہوتے ہیں، وہ سینس کرتے ہیں کہ کہاں پہ خطرہ ہے۔ بالکل انسان کے اندر بھی ایسے دو ٹینٹیکلز لگے ہوئے ہیں، وہ بادام کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کو امگڈلا بولا جاتا ہے، اور وہ ہر وقت انسان کے خطرے کا جو ہے نا وہ ایک سینس کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ خطرہ ہے، کہاں پہ نہیں۔ اور جیسے ہی انسان خطرہ دیکھتا ہے، بھانپتا ہے، جیسے ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو پہلے آواز سنتے ہیں کہ کچھ یا تو نہیں، کچھ دیکھتے ہیں، اگر رات کا وقت ہے تو ہر وقت ہمارے سارے سینسر آن ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پتہ چلے وہ گاڑی تو نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جب کسی اور انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اس کے طور اطوار کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس سے خطرہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خطرہ جو ہے نا، یہ اتنا ضروری لفظ ہے، جس سے میں آپ کو، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات شروع کی ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی خطرے کی، اس کو مقصد بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کو گناہ کا لفظ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد گناہ کا لفظ سمجھ آتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ضروری کتاب تھی قرآن، اور جو کس طریقے سے انسان کی اس نفسیات کو ڈائریکٹ سیدھے الفاظ کے اندر خطاب کر رہی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کو کمپائل کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے ہمیں کہاں سے ملتی ہے اور ہمیں کہاں تک لے کے جانی ہوتی ہے۔ تو خطرہ جو ہے نا وہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جب محسوس ہوتا ہے کسی بھی لیول پہ، تو وہ خطرہ جو ہے کسی نہ کسی معاملے کو جو کہ پورا ہونا چاہیے اور اس بندے کی وجہ سے شاید پورا نہ ہو سکے، اس کو بھانپتا ہے انسان۔ اس کو اعتبار کہتے ہیں، ریلائبلٹی کہتے ہیں، اور اسی لیے مومنین کی اتنی قدر ہے کیونکہ وہ سچے آدمی ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا جو ہے وہ خطرہ، جیسے ایک بندے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو باقی کے انسان اس سے جو ہے وہ محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ پر خطر ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر میں ریلائی نہیں کر سکتا۔ بالکل اس طریقے سے کسی کا کوئی بھی گناہ ہمیں جب نظر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایک
سینسر جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے کہ نہیں دس مین، یہ جو بندہ ہے، یہ جو بھی آدمی یا عورت ہے، اس کے اوپر میں اب اعتماد نہیں کر سکتا۔ کسی بھی لیول کے اوپر جو بھی اعمال جو ہے نا وہ گناہ میں ڈکلیئر کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے کے سارے اعمال کی اگر آپ تھوڑی سی بھی سرجری کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہمارے نفسیات میں اسی ایک عضو کو سے خطبہ کرتے ہیں، اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اسی کی جو ہے نا سینسنگ کو سمجھتے ہوئے یہ تمام تر معاملات گناہ میں ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا مقصد نکلتا ہے؟ اس سے مقصد یہ نکلتا ہے کہ جو انسان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، گروپ میں، گھر پہ، معاشرے میں، جو دنیا کے باقی کے انتظامات ہیں جو آپس میں دو قوموں کے ہوتے ہیں، دو قبیلوں کے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات آپس میں یہ اس کو رسک ایویسونیس کہتے ہیں۔ انسان جو ہے نا بیسکلی رسک ایویسونیس، اور رسک کیسے ہو، خطرہ جس کو رسک کہتے ہیں، وہ خطرہ جو ہے نا وہ رسک بھانپنے والے جو دو عضو ہیں نا وہ ہمارے اندر ہے۔ اب اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں، جب بھانپ لیتے ہیں، وہ ایک لمبا انتظام ہے، وہ میں کسی اور سیشن میں کور کر لوں گا، مگر جیسے ہی ان کو خطرہ لگتا ہے تو وہ ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں، جسم کے پورے جسم کو کسی اور رخ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا ایک نروس سسٹم ہے جو نارمل ہیومن بیہیویئر کا جس وقت میرا اس وقت ہے، جو اس کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ انسان کا ریگولر رہن سہن جو ہے، جو بغیر خطرے کے ہمارا دماغ ایک خاص موڈ میں ہوتا ہے، اس کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں انسان اپنے اخلاق کو، معاملات کو، اور اپنے تمام تر اس ریشنل کو، شعور کو پریکٹس کر سکتا ہے۔ جیسے ہی خطرہ آتا ہے ہمارا شعور جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہمارا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم سمپیتھیٹک نروس سسٹم پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اب ہمیں پتہ ہے، جیسے ہی سمپیتھیٹک نروس سسٹم پہ شفٹ ہوتا ہے تو انسان کی سوچنے کی قوت سب سے پہلے زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ سوچنے کی جتنی بھی قوت ہے وہ نارمل نروس سسٹم کے اندر ہے۔ نارمل نروس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی الارم جنریٹ نہیں ہوا، اور الارم جنریٹ کرتے ہیں یہ دونوں عضو جو ہیں، اور یہ ایک خاص کیمیکل کو، ہارمون کو باڈی میں ٹریگر کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہارمون ٹریگر ہوتا ہے خطرے کا تو انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اس وقت، اور وہ بالکل صرف اور صرف ایک کام کرتا ہے کہ میں خطرے سے بچوں۔ اب انسان اپنی کم ترین پرفارمنس پہ ہوتا ہے جب انسان کی یہ دو عضو جو ہے نا وہ خطرہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں وہ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوری نفسیات پوری اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ انسان اسی وقت جیسے ایک گناہ کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کو 0 سے ملٹیپلائی کیوں کرتا ہے، اور 0 سے ملٹیپلائی کرنے کا مطلب ہی ججمنٹ ہوتا ہے کہ باقی کی تمام چیزیں تیری جو ہے نا وہ زائل ہو گئی ہیں، تو اب میری کتابوں میں ڈکلیئر ہو گیا کہ تو ایسا آدمی۔ حالانکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہر انسان، کوئی ایسا انسان دنیا میں ہے نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، مگر دوسرے کے گناہ کو دیکھ کے اس کو جج کر دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار ہر کوئی تو مومن نہیں ہوتا، اور ذرا ہر بشری تقاضا ہے گناہ کرنا، مگر پھر بھی یہ لیبلنگ اور ججمنٹ جاری رہتی ہے۔ تو یہ کیوں جاری رہتی ہے؟ بیکاز مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ سمجھیے اس بات کو کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خطرہ کہاں سے، اور وہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ وہ ہمارے رہن سہن کو آپس میں خوش اسلوبی کے ساتھ پورے اعتماد طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں، ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کریں، کیونکہ ایک انسان اس دنیا میں اکیلا نہ آیا ہے نہ اکیلا رہ سکتا ہے، اس کا سروائیول ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ پورے گٹھ بندھن کے ساتھ رہنا ہے، اور ایک دوسرے کو پوری طریقے سے اندھا اعتماد کر کے رہیں گے، اور ایسے معاملے کے اندر دنیا جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھے گی۔ یہ بیسک پرنسپل ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اگر انڈیکیٹرز آپ نکالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی قوموں نے جب بھی ترقی کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ان 3-4 بیسک انڈیکیٹرز کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے کہ سچ بولتے ہوں لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ بدعہدی نہ کرتے ہوں، اور جب آپ ان انڈیکیٹرز کا معائنہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی بالکل ایک جہاز کی طرح آپ کو مقصد پتہ چل جائے گا انسانوں کا، کہ آپس میں رہنا اور آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا لے کے یا طاقت اکٹھی کر کے جتنے بڑے مقصد اچیو کیے جا سکتے ہیں وہ انفرادی طور پہ نہیں کیے جا سکتے۔ تو ہر وقت ہر قوم، ہر قبیلہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈیبل ہے، یا اکنامک لیول کے اوپر ہے، جو معاشی معاملات ہیں، جو سوشیولوجیکل ڈیپینڈنسی ہے، یا اقتصادی معاملات ہیں، اکنامک معاملات ہیں، یا ریگولر جو کہ معاشرے کے بیسک تقاضے ہیں۔ میں یہ بہت لمبی تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ کوئی کسر نہ رہے آج اس سوال کی، کیونکہ یہ اتنا عمومی فریضہ بن جاتا ہے ہمارا کہ ہم جج کرنے والوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسکلی جج کرنا انسان کی فطرت میں ہے، میں نے وہ بتایا نا، خطرے سے بچنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر میں جج نہیں کروں گا تو پھر میں بچوں گا نہیں اس سے،
تو کچھ جج جب کرتا ہے تو اپنی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، مگر ہم اس جج کرنے کو یہ لیبل کر دیں کہ یہ بندہ غلط ہے کیونکہ یہ جج کرتا ہے، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ظاہر ہے شعور کی عمر میں آپ آ کے اس کی ٹریننگ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو ریشنلائز کیسے کرتے ہیں، مگر جج کرنا ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اگر جج ہی نہیں کریں گے، میں روڈ پہ آیا ہوں اور ایک بس آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں جج کرتا ہوں کہ یہ بندہ نہیں رکے گا، تب اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ اگر میں یہ ججمنٹ چھوڑ دوں اور کچھ گمانیوں میں ساری عمر رہوں کہ نہیں یہ میرے لیے رک جائے گا، تو آدھی دنیا تو 3-4 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کو مار دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، کہاں پہ کوئی گر پڑے گا، کوئی کسی کی وجہ سے مارا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ ججمنٹ کی بیس کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ وہ ججمنٹ کے دو اس جو ہے ہمارے اندر ہیں، ہر وقت جج کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہاں پہ ایسے ہو جائے گا، ہر وقت ورسٹ کیس سینیریو پلاٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، اس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اکٹھے رہنا ہی مقصد ہے۔ اب آتے ہیں اس نفسیات کا استعمال کس طریقے سے ہسٹری آف دا ہیومن بینگ، پوری انسانی تاریخ میں کس طریقے سے کر کے دکھایا۔ جتنے بھی معاشرے رہے، جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے کے سارے اسی سائیکالوجی کو پریکٹس کرنے سے، نفسیات کو پریکٹس کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ہمیں قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکام ملتے ہیں، اب اس لیکچر کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کو کتنا بڑا کیوں قرار دے دیا اور کچھ گناہوں کے اوپر اتنی زیادہ پکڑ نہیں رکھی۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جیسے ہی آپ ایسے گناہ کرنا شروع کریں جس سے کہ اجتماعیت خطرے میں آ رہی ہو، تو یا پھر ایک ایسی ڈپینڈیبلٹی جو ہے نا، جو کہ بہت ضروری ہے انسانوں کے آپس میں رہنے کے لیے، وہ خطرے میں آ رہی ہو، تو وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور تمام انبیاء اسی معاشرے کی کوشش کرتے رہے اور اسی معاشرے کے انڈیکیٹرز بتاتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بارہا اس بارے میں انڈیکیشن دی، کیونکہ نبی اسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور حالات کی شکایت کر رہے، اور نبی اسلام نے پھر، یہ میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے پھر بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس میں لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ انسانوں پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ ایک انسان کو خود کہتے تھے کہ گڑھا کھود اور اس گڑھے میں اس کو ڈال کے اس کو خود آرہ سے چیز دیتے، پھر لوہے کی کنگیاں سے انسان کو جو چمڑیاں اتار دیتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہلتا تھا۔ اور نبی السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مسافر صنعاء سے، یمن میں صنعاء سے حضرت موت کی طرف سفر کرے گا، ایک وقت تم دیکھو گے ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ مسافر سفر کرے گا تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کی جو اس کے ساتھ اس کا پاس مال ہوگا، بھیڑ بکریاں ہوں گی۔ اس حدیث میں بہت لمبی حدیث سے میں آپ کو بس اس کو مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ اس کو کسی بھی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ اور پھر نبی السلام نے پھر ایک اور حدیث بھی بخاری میں ہی ہے، حجر نے اس کو حدیث کو فتح الباری میں نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے ڈائریکٹ بتایا کہ عدی بن حاتم سے یہ حدیث کہ تم وہ وقت دیکھو گے، ایک تمہاری عمر ہوئی تو تم وقت دیکھو گے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم وہ وقت نہ دیکھ لو کہ غار ہرا سے عورتیں کعبے کی طرف طواف کرنے کے لیے آئیں گی اور کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں گی سوائے اللہ کی، ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا معاشرے میں، ایک ایسا وقت بھی آئے گا۔ اور یہ عیسیٰ کے وقت کی نشانیاں تو انجیل میں بھی ہیں، توریت میں تو عیسیٰ کی وہی نشانی جو حدیث میں، وہی اسی لیے ان توریت کی آیتوں کے اوپر اسی طریقے سے ایمان رکھنا ہمارا بھی پڑتا ہے، کیونکہ حدیث اس کو ٹیلی کرتی ہے۔ بک آف آئزیہ میں چیپٹر 2 میں حضرت عیسیٰ کی اکارڈنگ ٹو اس، ہمارے مطابق حضرت عیسیٰ کی اور ان کے مطابق ان کے مسیح کی جو نشانی ہے اور اولین نشانی ہے، اور اسی لیے یہودی کبھی حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے کہ تم نے وہ نشانی نہیں پوری کی۔ اور وہ کیا نشانی تھی کہ جب مسیح آئے گا، ہمارا مسیح جب آئے گا تو سب سے پہلے وہ دنیا میں امن قائم کر دے گا، اتنا امن قائم کرے گا کہ وہ تمام تر قوموں کے بیچ میں اکیلا منصف ہوگا، اور لوگ اپنے تیر اور اپنے نیزے جو ہے نا وہ پگھلا کے حل بنا لیں گے، پروننگ فورکس بنائیں گے، پلاؤ شیئرز بنائیں گے۔ They will arbitrate between the nations of the world and people will convert their arrows into pruning forks and plowshares. So it's so evident، اتنا زیادہ ثبوت ہے اس کا کہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جرنی کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گناہ کیا کا کانسیپٹ کیا ہے اور گناہ سے بچنا کیوں ہے، بچوں کو ٹریننگ میں گناہ کیوں کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان کے اس اسٹرکچر کو، انسانیت کے اس معاشرے کے اس اسٹرکچر کو ہلا دیتا ہے گناہ۔
ہر انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہ کیسے پڑتا ہے؟ بیکاز آپس میں ڈپینڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا جو خطرے کا کیمیکل ہے نا، جو یہ دو عضو ہیں جب یہ خطرہ لاحق کرتے ہیں تو ایک جو کیمیکل جو ہارمون نکلتا ہے نا، وہ بیسکلی ہمارا ایک دماغ کا سسٹم ہے، اس کو لمبک سسٹم بولتے ہیں. اور آپ کو تب پتہ چلے گا ججمنٹ کیوں کرتے ہیں ہم. یہ اچھا ہو گیا کہ یہاں پہ میں یہ بات کنکلوڈ کر دوں کہ جب ہمارا لمبک سسٹم جو ہے نا، اموشنل برین جو ہے، ہمارا جو جذبات کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے ذہن کا، دماغ کا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پرسنٹیج کے اندر، کو گریڈنگ سسٹم کہتے ہیں کہ وہ گریڈز کے اندر ڈیسیژن لے. اموشنز جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے، اور خطرہ چونکہ ایک اموشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے خطرہ، وہ دماغ کا حصہ اس واقعے کو کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بندہ جھوٹ بولتا پکڑا گیا ہے، کوئی زنا کرتا پکڑا گیا ہے، کوئی بدعہدی کرتا پکڑا گیا ہے، کچھ بھی کوئی بھی گناہ وہ کرتا دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا جو اموشنل برین نا اس کو 100% کی ججمنٹ دیتا ہے. اموشنل برین جو ہے نا وہ پرسنٹیج میں جج نہیں کرتا. آپ نے اس لیے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو بچے سے پیار کرتے ہیں تو والہانہ عشق کرتے ہیں اس بچے سے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت کریں تو اس کو پرسنٹیج میں عزت کریں. کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ ساحل صاحب میں آپ کی 75% عزت کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بڑی وہ تکریم کر رہا ہوں، تو میرا دماغ اس چیز کو رجسٹر ہی کرے گا کہ 75% عزت کیوں کرتے، 25% میں نے ایسا کیا کیا. کامن سینس کی بات ہے کہ یہ کوئی تکریم کا کلام نہیں کیا اس نے میرے سے کہ میں آپ کو 99%، میں آپ سے 99 آپ کی 99% عزت کرتا ہوں. ہمیشہ یا تو ہم عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا تو ہم عشق پیار محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا حسد کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے، یا ہمیں خطرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارا ایموشنل برین کبھی بھی پرسنٹیج کے اندر نہیں کرتا. ہمارا یہ ریشنل برین ہے جو لاجک لڑاتا ہے کہ یار خیر ہے، لوگوں کے اندر برائی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، تو زیادہ تر اچھائی دیکھوں میں اس کو. یہ شعور کی ایک سطح ہے. انسان کی جو فطری سطح ہے وہ شعور کی سطح نہیں ہے. فطرت کو لڑائی کر کے شعور کو اجاگر کرنا اور اس کو پھر پالش کرنا، یہ اسلام اور ضمیر، اور پھر وہاں سے لے کے خود ہی تک کا سفر. تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ہمارا ایموشنل برین اس کو 100% کی ججمنٹ دیتا ہے. ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار، یا پھر میں آپ اپنے کسی بھی ہیرو کو دیکھ لیں جو آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہو، یا سمجھ لیں پولیٹیکل لیڈر کی مثال تو تاکہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آئے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی نواز شریف یا عمران خان یا جو بھی پرانے گزرے ہیں، یا محمد علی جناح کی ایگزامپل لے لیں کہ جناح صاحب کی اگر ایک بھی چوری پکڑی جاتی کہیں پہ تو وہ چوری کرتے پکڑے گئے نعوذ باللہ. تو جتنا بھی ان کا کیا دھرا کام تھا نا، پاکستان بنانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اگر کوئی 1 روپیہ چوری کرتے بھی دیکھ لیتا نا کوئی ان کو، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی ان کی محنت تھی وہ اکارت ہو جائے. کیونکہ ایموشنل برین یہ والی ججمنٹ نہیں پاس کرتا ہوتا کہ خیر ہے ایک دن 1 روپیہ ہی چوری کیا. نہیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو 100% چور نکلے تھے. اتنا بڑا مسئلہ ہے گناہ کو ریکگنائز کرنا کہ گناہ سے انسان پوری طریقے سے نہلایا جاتا ہے اس کیمیکل کے اندر کہ خطرے کی اتنی زور کی گھنٹی بجتی ہے چاہے اس نے چھوٹا سا گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو. تو ہم جتنا بھی کیجول طریقے سے لے لیں گناہ کو اور لوگوں کو معاف کرنے کے جتنے مرضی درس دے، جو جنرل میس ہے، عوام ہے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے. عوام کو عوام ہی اس لیے کہتے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہوتا. تو جب کوئی یہ بندہ بڑے لیول پہ آ کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یار ایک غلطی ہو گئی ہے میرے سے، اور لوگ اتنا ہارش ججمنٹ اور سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں میرے بارے میں، تو سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا ہماری فطرت کا کام ہے. اگر ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں تو یہ دنیا اسی دن ختم ہو جائے. ہمارا دماغ دیتا ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ. وہی گاڑی کی مثال لے لیں، اگر میں روڈ کراس کر رہا ہوں اور میں خالی پرسنٹیج میں ناپنا شروع کر دوں گا کتنے % چانس ہے کہ یہ بس والا رک جائے گا، تو ہو گیا کام میرا. ہم 100% ججمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں 100% چانس ہے کہ یہ نہیں رکے گا، ورنہ ہم کوئی اور طریقے سے اس نظام کے اندر کار فرما ہوتے. سو اٹس اے بگ کانسیپٹ، مگر بہت احتیاط سے سمجھیے گا اس کو. اس جرنی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی آیتیں جب بھی گناہ ڈکلیئر کرتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کے نظام کی بات ہو رہی ہے. جب بھی وہ گناہ کبیرہ کی بات ہوتی ہے تو نظام کے بڑے لیول کے اوپر درم برہم ہونے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کو ثواب کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے کہ ثواب سے آپس میں انسان آپس میں اکٹھے ہو رہے ہوتے، گناہ سے آپس میں لوگ دور ہو رہے ہوتے. تو گناہ یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں کیا سزا ملے گی، وہ تو ملے گی. ہمارا تو کانسیپٹ ہی آخرت سے ریورس انجینئر ہے. اور آخرت کس چیز کا سوال جواب کر رہی ہوگی آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کس دنیا کے نظام کے اندر تم نے بہتری لائی یا بگاڑ لایا. اب ورلڈ پیس کی باتیں ہوتی ہیں کہ آئیڈیل سٹیٹ آف دا پلانٹ از ورلڈ پیس، اور حدیث تو بھری پڑی ہے ورلڈ پیس سے. تو رایت نے بھی وہی باتیں کی ہیں عیسیٰ کے بارے میں آف کورس ہمارے خیال سے، یا اپنے مسیح کے بارے میں. انجیل نے بھی وہ باتیں کی، قرآن نے بھی وہ باتیں کی، حدیث نے بھی وہ باتیں کی. تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا جو پورا راستہ ہے
وہ بیسکلی اس اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات تو نہیں بدلنی، آخری دم تک قیامت کا آخری بچہ بھی اسی اسٹرکچر کے اوپر پیدا ہونا ہے. تو اس اسٹرکچر کی آپٹیمم کنڈیشن نبی علیہ السلام نے بھی بتا دی، قرآن بھی بتا رہے ہیں. اور جب قرآن پاک نے کہا کہ نبی کے بس میں جب بھی معاشرہ آیا اس نے پھر جو کر کے دکھایا. اور ہمارے سامنے حضرت یوسف کی مثال ہے، ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی مثال ہے. جب وقت آ گیا تھا تو رایت آ گئی تھی، اس وقت کیا بنی اسرائیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاشرہ ہم سب کے سامنے ایک ایک بندے کو پتہ ہے کہ مدینے میں انسٹنٹلی کیا معاملات کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس طرح کا امن قائم ہو جائے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اعتبار آ جائے اور خطرہ ختم ہو جائے. آپ جب بھی کسی ایسے معاشرے کو دیکھیں گے جہاں پہ پیس ہے، جیسے کوئی پاکستانی کہتا ہے نا باہر جا کے ایک عجیب سکون ملتا ہے، وہ بیسکلی وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ اسلام ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ ہمیں ایک عجیب اطمینان ملتا ہے جا کے جہاں پہ ہر وقت ہم خطرے میں ہوتے، خطرے میں. اور اسی کو بے سکونی کہتے ہیں. ہر کوئی انسان کہتا ہے یار سکون ختم ہوا ہے، سکون کے لیے میں قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں. سکون کے لیے گناہ کا جو ارتکاب ہے نا وہ روکنا ضروری ہے. جتنا مرضی آپ قرآن پڑھ لیں، گناہ کے اوپر افیکٹ نہیں آ رہا قرآن پاک کا تو سکون نہیں آ رہا. اتنی بڑی یہ جو نا جہد ہے، اس کے اوپر ہم سب کو محنت کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے کنسیپچلائز کریں کہ بھئی تو دنیا کو خطرہ ڈالنے والی مشین بنا رہا ہوں میں، یا تیری وجہ سے دنیا جو ہے نا وہ امن کی طرف جائے گی. اور بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ عیسیٰ کے بعد جب ورلڈ پیس ہوگا تو رات میں چیخ کے کہہ رہی ہے، ورلڈ پیس کا لفظ بولتے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے، مشرق کے ایک کونے سے لے کے مغرب کے دوسرے کونے تک آپس میں بھائی چارہ بن جائے گا. بھائی چارہ کیوں بنے گا؟ بھائی چارے میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطرہ ختم ہو جائے گا ایک دوسرے کے اوپر. آپ پاکستانیوں کا، میں چونکہ اردو میں سیشن ہو رہا ہے تو انڈیا پاکستان والے سن رہے ہیں، آپ خود اپنا محاسبہ کر کے بتائیں کہ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ذہن میں کون سے ریڈار اور سینسر آن ہو جاتے ہیں. روڈ کراس نہیں کر سکتے، گاڑی چلاتے ہیں تو آگے سے اگلا بندہ روڈ کراس کر کے جاتا ہے جیسے کہ موٹرز بیٹھے میں کوئی مر نہیں سکتا. کسی سبزی والے کے پاس بھی چلے جائیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بدہضی جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے میرے ساتھ. پولیس والوں کے پاس جائیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے. پولیس والے جو کہ خطرے کو ختم کرنے کی مشین ہے، سب سے زیادہ خطرہ ان سے محسوس ہوتا ہے. کوئی کسٹمز والوں کے پاس چلے جائیں، گورنمنٹ کی ایجنسی ہو، وردی والے تو خیر جو بھی گورنمنٹ کے آفیسر ہوتے ہیں وہ تو نشانی بن گئے ہیں خطرے کی کہ پولیس والا ہے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ بندہ صحیح اور سیدھی سچی بات کرے گا. اعتبار ختم ہو گیا بیکاز ہمارا دماغ ان کو گنہگار ڈکلیئر کر چکا ہے. ہم جتنے مرضی لیفٹسٹ ہو جائیں یا رائٹسٹ ہو جائیں، لبرل ہو جائیں یا کنزرویٹو ہو جائیں، اس نفسیات کو جو بندہ بھی ایڈریس کر رہا ہے اور لاجک اور ریشنل کے ساتھ کر رہا ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو مقصد بتائیں. دنیا میں جو مقصد ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ 7 ارب بندے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر سکیں. اتنا بڑا کام ایک مسلمان کے ذمہ لگ جاتا ہے. اور وہ اگر اس نسخے کے اوپر قرآن پاک کو نہیں پریزنٹ کر رہا تو احکامات نہ ماننے کے پیچھے بھی ہماری نفسیات ہے. کسی بھی بندے کو نفسیاتی طور پر لیکچر نہیں پسند ہوتے کہ مجھے کچھ کام کرنا. بیسکلی تو سست جانور ہیں ہم، نفسیات ہی ہیں ہماری کہ جب کچھ کام نہ کرنا پڑے. تو جب آپ احکام کھیلیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ گناہ رکے گا نہ ثواب بڑھے گا، خطرہ ہی خطرہ رہے گا ہر طرف. مگر اگر آپ اس نفسیات کو اس طریقے سے مقصد سے ریورس انجینئر کر کے لے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا گناہ کتنا بڑا لفظ تھا. ایک بندہ گھر سے نکلے اور 7 ارب بندوں کے اندر اس کو اکیلا کھلا چھوڑ دیں اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ اوور آل اس دنیا میں اس کا کام کیا تھا، تو 7 ارب بندے بھی اسی طریقے سے اس سے خطرہ فیل کریں گے. یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ جیسے ہی ہائرارکی میں اوپر جاتے ہیں، آپ معاشرے کے سربراہ بنتے ہیں، گھر کے سربراہ بنتے ہیں، یا پھر ملک کے سربراہ بنتے ہیں، یا پھر قوموں کے سربراہ بنتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کے اوپر وہ والی چیزوں کا ارتکاب اس لمٹ میں، اس تناسب میں نہیں ہوتا. اب آپ ایک ہلکی سی بھی غلطی کریں گے کروڑوں لوگوں کے اوپر افیکٹ آ جائے گا، کروڑوں لوگ خطرے میں آ جائیں گے. آپ کا اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پبلک اسپیکر ہوں، فار ایگزامپل آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے کوئی غلط حرکت کرتا دیکھیں گے اور میں کہوں یار میں نے ایک غلط حرکت کی ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا روڈ پہ کھڑے ہوئے اور ناجائز آف کورس، تو میرے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے اوپر لان تان شروع ہو گئے. تو یہ میری بے وقوفی ہے کہ ان کو مجھے کیوں نہیں اس سائیکالوجی کا پتا کہ لوگ ایموشنلی ججمنٹ کرنے کے لیے ہر وقت نفسیاتی طور پر تیار ہیں، فطری طور پر تیار ہیں. ججمنٹ کرنا ہمارا فطری تقاضا ہے. شعور اس کو ریشنلائز کر کے اسٹیبل کرتا ہے. ورنہ آپ کو اگر یہ وہ وہم ہے یا پھر آپ اس بارے میں اضطراب میں ہے کہ یار میری ہر غلطی کیوں پکڑی جا رہی ہے، تو ہمارا آپ کا اپنا سسٹم بھی دنیا کی ہر غلطی کو پکڑتا ہی ہے.
اور اگر غلطی نہیں پکڑیں گے تو 3 یا 4 سال کے بعد سروائیول نہیں ہو جاتا ایک بچے کا، اس کی پوری لائف اسی رسک ایویسونیس میں خطرے کی بھانپ کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم بچتے ہیں۔ بیسکلی ہم اس خطرے کو اب آپ ٹرانسلیٹ کر لیں آخری منٹ میں، خطرہ جہاں سے بھی آ رہا ہوگا وہاں پہ گناہ کا اندیشہ اس نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا۔ اس سے سمپل طریقے سے میں نہیں بتا سکتا تھا آپ کو، اس لیے تھوڑا وقت بھی لگا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک انسان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے اور اس کا کنیکشن پورے کے پورے انسانوں سے ہر وقت کیسے رہتا ہے۔ بجلی کے سرکٹ کی مثال دیتے ہوتے ہیں سائیکالوجی میں کہ ایک سرکٹ میں کوئی ایک جگہ کے اوپر بھی شارٹ سرکٹ ہو رہا ہوگا تو پورا کا پورا سرکٹ تباہ ہونے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم جج کریں گے ہی کریں گے۔ دیر از نو وے کہ ایک انسان جج نہ ہو، یا تو نا سارے کے سارے باشعور لوگوں میں ہم رہتے ہوں، ہر طرف علم کی بھرمار ہو تو پھر ہاں شاید بچت ہو سکتی ہو، مگر وہ بھی اس چیز کو اس لیے ریشنلائز نہیں کریں گے خیر ہے گناہ ہو گیا، وہ اس لیے کریں گے کہ اس کی باقی کی اچھائیاں جو ہے نا وہ اوور پاور کر رہی ہیں۔ عوام میں آپ نہیں بچیں گے، عوام آپ کو جج کرے گی، اور اچھی بات ہے جج کرے گی، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے ہمارے لیے۔ اگر عوام ہمیں نہ جج کرتی ہوتی تو ہمارے گناہ کی ریشو آسمانوں پہ ہونی تھی۔ یہ اس ججمنٹ کا ڈر ہمیں ریسیپروسٹی سے آتا ہے، کیونکہ میں جج کرتا ہوں تو میں جج ہونے سے ڈرتا ہوں، اس کو ریسیپروسٹی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے گناہ کا شرح بھی کم۔ آئی ہوپ، مجھے پوری امید ہے کہ میں نے اتنی تفصیل سے جو سمجھایا اس کی بات کو کثر رہنی نہیں چاہیے انشاءاللہ۔